اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، روس چین کا بھارت کو بڑا جھٹکا۔ بھارت نے چینی ڈپلومیسی اور روس کی آفر کو ٹھکرا کر بڑی غلطی کر دی۔ مودی کی غلطی پر روسی صدر پوٹن غصے سے آگ بگولا، بھارت سے بدلہ لینے کا اعلان۔ شی جن پنگ نے روس اور پاکستان کے مابین کون سی گیم ڈال دی؟ تہلکہ خیز خبر سامنے آ گئی۔ مودی چین اور روس کی شکایت لے کر جو بائیڈن کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستان کو باز رکھنے کی درخواست، بھارتی سازش پر عمران خان ڈٹ گئے، امریکہ کو صاف انکار۔ آخر خطے کی صورتحال کیسے بدلنے والی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، بھارت کی شامت آ گئی۔ بھارت امریکی حمایت کے بعد کھل کر روس اور چین کے سامنے آ گیا۔ جو بائیڈن کے ساتھ مل کر ایک نیا محاذ کھول لیا۔ صورتحال یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ وہ کسی تنازع میں بڑے بغیر معاشی میدان میں ترقیاں سمیٹے اور خود کو دنیا کا سپر پاور ڈکلیئر کر دے۔ چینی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ علاقائی تنازعات سے جتنا ہو سکے خود کو دور رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے چین نے اسپورٹس ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے چین نے بیک ڈور چینل استعمال کرتے ہوئے روس سے بات کی، جس کے بعد روسی صدر بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھارت کو پیغام پہنچایا۔ روسی صدر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پیشکش کی کہ وہ بیجنگ اولمپکس کے دوران چین آ جائیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر لیں اور دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان جمی برف پگھلانے کے لیے روس ثالث کا کردار ادا کر سکے۔ اس کے لیے روسی صدر نے نریندر مودی کو سمجھایا، لیکن اس دوران امریکا بہادر نے بھارت کو چٹکی کاٹی اور مودی کو خطے کا چودھری بنانے کا جھوٹا خواب دکھایا، جس کی پاداش میں مودی نے روس کی آفر پر ٹھینگا دکھاتے ہوئے اسے ٹھکرا دیا۔ مودی نے روسی صدر کو صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو مداخلت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، ماسکو بھارت اور چین کے تنازع سے خود کو دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ جس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور بھارت کو سبق سکھانے کے لیے چین نے بھی طرف کی چال چلی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ اولمپکس کی سائیڈ لائن پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات فکس کرا دی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کیا معاملات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اور خطے میں کون سی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، اس ملاقات کے بعد پاکستان کو کیا حاصل ہونے جا رہا ہے اور کون سے دفاعی سمجھوتے طے پائیں گے، ان سب پوائنٹس کو ہم آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، بھارت کی ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے کہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اس پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جیسے ہی عمران خان اور پوٹن کی ملاقات کی خبریں میڈیا پر آئیں تو بھارت کی بے چینی بڑھنے لگی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے فوراً ماسکو میں فون کیے، روسی حکام سے بات کی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہ کرنے کی درخواست کی، جس پر روسی حکام نے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کرارا سا جواب دیا اور اسے شٹ اپ کال بھی دے دی، اور بھارتی حکام سے کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ مگر مودی کو پھر بھی آرام نہ آیا اور جو بائیڈن کو جا کر روس کی شکایت لگا دی اور درخواست کی کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ روسی صدر کے ساتھ ملاقات نہ کرے اور نہ ہی نئے دفاعی سودے کرے، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دھمکایا گیا اور تڑی لگائی گئی کہ اگر روس سے معاہدہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ جس کے بعد پاکستان نے بھی امریکہ کی اس دھمکی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے صاف بتا دیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین ضرور ہوگا اور اس دوران عمران خان اور پوٹن کی ملاقات بھی ضرور ہوگی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے میں چین کی جانب سے پاکستانی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اہم اعلانات بھی متوقع ہیں، جس سے پاکستان کی ڈولتی معیشت کو کافی حد تک سہارا ملے گا۔ مگر سب سے اہم ہے کہ عمران خان کی پوٹن سے ملاقات ہو جائے، جبکہ یہ بھی خبریں کچھ عرصے سے گردش کر رہی ہیں کہ روس پاکستان کو نیا ریڈار سسٹم اور جنگی تیاری دے گا، جس پر ریاست پاکستان بھی تاحال خاموش ہے۔ اس حوالے سے بھی اہم خبریں عمران خان کی اہم ملاقات سے نکلنے کی توقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور اسے خوف ستانے لگا ہے کہ یقیناً پاکستان کو جدید دفاعی ساز و سامان ملنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جو بڑی خبر گزشتہ روز سامنے آئی، اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ماہ چین کا اہم دورہ کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ اپنے دورے میں عمران خان چینی صدر شی جن پنگ سمیت اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
ذرائع کے مطابق دورہ چین میں عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی روسی صدر سے پہلی باضابطہ دو طرفہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر ماضی کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کی تاریخ بہت طویل ہے، مگر گزشتہ 3 سالوں کے دوران روس اور پاکستان کے درمیان ڈرامائی تبدیلی دیکھی گئی ہے، جس کی بڑی وجہ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے دانشوروں نے بھی یہ محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان خطے کا اہم ترین ملک بن چکا ہے، اور اگر روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو چین اور روس کی تجارت کئی گنا تک بڑھ سکتی ہے، اور دفاعی میدان میں بھی روس کو کافی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی روس اور پاکستان کی دوستی میں عمران خان کا بھی بھرپور کردار ہے۔ عمران خان کی اقتدار میں آنے کے بعد روس نے پاکستان میں خاصی دلچسپی لینا شروع کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں روس اور پاکستان کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال روسی وزیر خارجہ کا گزشتہ سال ہونے والا دورہ پاکستان بھی ہے۔ گزشتہ سال اپریل میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں پاکستان اور روس کے مابین وفود کی سطح پر دو طرفہ مذاکرات ہوئے اور اہم علاقائی اور عالمی امور زیر بحث آئے، اور دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کی فروغ پر بات چیت ہوئی۔ اپنے دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کی۔ یہی نہیں، سرگئی لاروف نے اعلیٰ فوجی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی۔ ایک اور مثال جو ہمیں ابھی چند روز قبل ہی دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک سالانہ نیوز کانفرنس کے دوران زبردست بیان دیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ان کی بھرپور حمایت کی تھی بلکہ اسے باقاعدہ طور پر خیر مقدم بھی کیا۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر پوٹن نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور اسلام کے پیروکاروں کے مقدس احساسات کی خلاف ورزی ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کرنے والے میگزین کے آفس پر حملے کا ذکر کیا۔ اس بیان کے بعد جمعے کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صدر پوٹن کا بیان ان کے اس پیغام کی توثیق کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان، خاص کر مسلمان لیڈروں کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے غیر مسلم دنیا تک یہ پیغام پھیلانا چاہیے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔